کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئیں کچھ سیکھیں۔ 3 ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں۔ شروع میں اچھی بات سیکھیں، اس میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، کچھ اچھی بات پہنچائی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم سنتیں اور آداب جانا کرتے ہیں، اور پھر تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اشارے سیکھیں۔ اس میں کچھ اشاروں کی زبان، سائن لینگویج سکھائی جاتی ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں حاضرین بھی موجود ہوتے ہیں، جس میں خصوصی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اسپیشل پرسنز بھی ہوتے ہیں، اور عمومی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اور ان سے کچھ سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ تو آپ جو گھروں پر ناظرین موجود ہیں، آپ بھی توجہ کریں، سیکھیں، اور گھروں میں آپ کے کوئی اسپیشل پرسن ہوں تو خاص طور پہ انہیں یہ پروگرام دکھائیں کہ یہ اشاروں کی زبان میں بھی اس میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اچھی بات۔ اور آج جو اچھی بات ہم جان رہے ہیں وہ ہے حج مقبول کی نشانی۔ حج کے ایام ہیں، حج کا مہینہ قریب آنے والا ہے، بہت سارے خوش نصیب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا حج قبول کرے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت ہم شامل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے، تھرسڈے، تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم پین ہوتے ہیں، جن سے وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ، یعنی جو جمعے کی رات ہے، شب جمعہ، مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک خوبصورت واقعے سے ہم آغاز کریں گے اپنی اچھی بات کا، کہ حج مقبول کی نشانی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ولی ہیں، فرماتے ہیں میں مسلسل 14 سال کنٹینیوسلی، لگاتار 14 سال 14 ایئرز تک حج کی عظیم سعادت سے سرفراز ہوتا رہا، حج کی مجھے سعادت ملتی رہی۔ اور ہر سال ایک درویش، ایک بزرگ کو خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑے دیکھا، جب وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ وہ پڑھتا، غیب سے آواز سنائی دیتی، اور آواز کیا تھی؟ لا لبیک۔ لبیک کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک مطلب اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ایک عجیب اس میں بھی کیفیت ہے، آدمی خانہ کعبہ کے پاس ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر، اور وہاں بلند آواز کر رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو وہ درویش بھی، وہ بزرگ بھی یہی تلبیہ پڑھیں، اور جواب میں انہیں آواز بھی آئے، غیبی آواز، کہنے والا نظر نہیں آ رہا مگر آواز آ رہی ہے لا لبیک۔ تو میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، حضرت مالک بن دینار بیان کر رہے ہیں نا کہ 14 سال حاضر ہوتا رہا، بزرگ کو دیکھتا، وہ خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور انہیں جواب میں لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں ہے، تم مقبول نہیں ہے تیری حاضری، یہ وہ سن رہے ہیں۔ تو 14ویں سال میں نے اس درویش سے پوچھ ہی لیا کہ اے درویش تو بہرا تو نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں سب کچھ سن رہا ہوں، یعنی تجھے لا لبیک کہا جا رہا ہے، اور تو پھر آ جاتا ہے، پھر تلبیہ پڑھتا ہے، اور ادھر سے لا لبیک کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ درویش کہتے ہیں کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ تو وہ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر لبیک پڑھتا ہے، جبکہ وہاں سے لا لبیک کی صدا آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال میری عمر ہو، اور بجائے سال بھر کے بعد ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبیک سنائی دے، تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا۔
اللہ اکبر، ابھی تو 14واں سال ہوا ہے اور سال میں ایک مرتبہ آ کر یہ لا لبیک سننے کو ملتی ہے۔ اگر 14,000 سال ہوتے اور ہر روز 1000 بار لا لبیک سننے کو ملتی تب بھی اس در کو نہ چھوڑتا اور یہاں آ کر اسی تلبیہ کو، اسی لبیک کو میں پڑھتا رہتا۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے حضرت مالک بن دینار کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے، ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا، یعنی وہ جو درویش تھے ان کے سینے پر ایک کاغذ آسمان سے گرا، انہوں نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا، میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے مالک، یعنی وہی مالک بن دینار، اے مالک تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے؟ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار کی برکت سے قبول کیے تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے معاملات ہیں، اس میں کیا راز ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ آ کے تلبیہ پڑھ رہے اور لا لبیک کی صدا آ رہی ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، حج کے دوران خانہ کعبہ کے مبارک دروازے کو تھامے بظاہر ایک عام بندہ تھا، مگر حقیقتاً بارگاہ رب الانام میں مقبول بندے کا اپنے رب کریم کی رحمت پر یقین اور اس کی ذات سے حسن ظن تو ملاحظہ فرمائیے کہ جو رضائے الہی اور قرب خداوندی پانے، ارکان حج بجا لانے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور اس مقدس گھر کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی تڑپ لیے مسلسل 14 سال سے یہاں آ کر رحم و کرم کی امید لگائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتا اور جواباً لا لبیک کی آواز سنتا رہا، مگر اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے صبر و رضا کا پیکر بن کر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ بالآخر آزمائش کی اس گھڑی سے وہ بہت اچھی طرح کامیابی سے ہمکنار ہوا اور اللہ پاک کو اپنے اس مخلص بندے کی عاجزی، انکساری اور استقامت کے ساتھ حرم کعبہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنا پسند آ گیا، تو اللہ پاک نے اس سے ایسی بے مثال مقبولیت سے سرفراز فرمایا کہ اس کی مخلصانہ صداؤں کو حاجیوں کے حج کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، حج کی ادائیگی کے غرض سے ہر سال لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر اور آپس کی ناچاقیاں بھلا کر سرزمین حرم پر اکٹھے ہوتے ہیں، جن کے اتفاق و اتحاد کا دلکش نظارہ دیکھ کر دنیا حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ حاجیوں کے لیے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ بارگاہ الہی سے ان خوش نصیبوں پر خصوصی کرم نوازیاں ہوتی ہیں اور ان کو حج کے بدلے میں ایسے عظیم الشان انعامات سے نوازا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں سننے کے بعد حج کی طاقت و قدرت نہ رکھنے والے مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے دل تڑپنے لگتا ہے۔ آئیے اب حج کے فضائل کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی حج کی سعادت پانے کا جذبہ مزید اجاگر ہو۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی۔ جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اللہ پاک قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور جو عمرے کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا تو اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ یہ 4 فرامین مصطفیٰ ہم نے حج کے حوالے سے سماعت کیے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور حج مقبول عطا فرمائے، ایسا حج عطا فرمائے کہ جس کے کرنے کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ حج کریں، حج کرنے والا اللہ کی رحمت سے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اور پھر جب حج سے ہم واپس لوٹ کر آ جائیں
تو پھر ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اسی سابقہ گناہوں بھری زندگی کی طرف نہ لوٹیں، بلکہ اب ہماری زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے اور ہماری زندگی کا انداز اچھا ہونا چاہیے، صراط مستقیم پر ہمیں چلنے والا بن جانا چاہیے، نیکیاں کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بن جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حج مقبول عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، اچھی بات ہم نے سنی، اپنا سیگمنٹ ہے اچھی بات سیکھیں۔ اب چلتے ہیں، یہاں جو ہمارے ساتھ حاضرین موجود ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں جانیں، دیکھیں کہ انہوں نے کیا سیکھا، کچھ سوال کرتے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی توجہ تھی اور کیا ان کے ذہن میں رہا۔ جی سوال ہے آپ سے، یہاں جو ہمارے حاضرین موجود ہیں، آپ نے شروع میں درود پاک کی فضیلت کی ایک حدیث پاک سنائی گئی تھی، وہ حدیث پاک کون سنائے گا؟ جمعرات والے دن فرشتے زمین پہ آتے ہیں، چاندی کا کاغذ اور سونے کا قلم لے کر آتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ درود پاک۔ چلے جی، اچھی کوشش کی کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں ان کے پاس، جن سے وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور جمعے کی جو رات ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہم نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ واقعہ کون سے بزرگ بیان کر رہے تھے، ان کا نام کون بتائے گا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اب چلتے ہیں ہم سیکنڈ مرحلے کی طرف، اور اس میں ہم سنت اور آداب سیکھا کرتے ہیں۔ جی سیگمنٹ ہے سنت آداب سیکھیں، اور آج ہم جو سنت اور آداب جاننا چاہ رہے ہیں، جان رہے ہیں آج کے ہم اس سیگمنٹ میں، اس پروگرام کے سیگمنٹ کے اندر، وہ ہے خوشبو لگانے کے حوالے سے۔ خوشبو لگانا یہ بھی ہمیں اسلام نے اس کی تعلیم دی، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ صفائی ستھرائی یہ اسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے، خصوصیت ہے۔ تو صفائی ستھرائی کا ایک حصہ ہے خوشبو لگانا، کہ ہمارے جسم سے بدبو نہ آتی ہو بلکہ خوشبو آ رہی ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پسینہ مبارکہ بھی مہکا مہکا تھا، آپ کا پورا وجود خوشبودار تھا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک پہلو آ گیا کہ ہم انشاءاللہ سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو خوشبو لگانے کے حوالے سے کچھ سنت آداب ہیں، آئیے وہ جانتے ہیں۔ کہ خوشبو لگانے سے قبل یعنی خوشبو لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور خوشبو لگانے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ تو عمدہ خوشبو کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ بعض اوقات خوشبو تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان صاحب کو شاید فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ خوشبو ہے، لیکن وہ دوسرے کو کافی اذیت والی بھی ہو جاتی ہے۔ تو خوشبو کا انتخاب کرتے ہوئے بھی عمدہ خوشبو کا انتخاب کرنا چاہیے۔ عمدہ مینس اچھی خوشبو لگانا سنت ہے، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ سنت کی نیت سے ہم خوشبو لگا رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگانی چاہیے، کہ تعظیم مسجد بھی، اس میں نیت کیا ہوگی کہ ہم مسجد کی تعظیم کے لیے خوشبو لگا رہے ہیں، کہ عزت کی جگہ، عظمت کی جگہ ہے تو وہاں کا اہتمام کر رہے ہیں، خوشبو لگا کے مسجد جا رہے ہیں۔ نماز کی تعظیم کی نیت سے ہمیں خوشبو لگانی چاہیے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ خوشبو لگائیے۔ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں ہمیں اچھی اچھی تعلیمات دی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، خوشبو لگانے کے حوالے سے ہم نے کچھ آداب جانے، تو چلتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو حاضرین موجود ہیں انہوں نے اس سے کیا سیکھا۔ جی سوال، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر آیا تھا کہ انہوں نے کچھ فرمایا ہے خوشبو لگانے کے حوالے سے، کون بتائے گا انہوں نے کیا فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ عمدہ خوشبو یعنی اچھی خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ جی آئیے چلتے ہیں اب تیسرے سیگمنٹ کی طرف، اشارے سیکھیں۔ جی وسیم بھائی، آج کیا اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم وقار میں ہم فیملی سے ریلیٹڈ کچھ اشارے سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی والد، ابو، فادر، والدہ، امی، ٹھیک ہے، بھائی، بہن، ابو، امی، بھائی، بہن۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو پروگرام تھا ہمارا
آئیں کچھ سیکھیں اور کچھ سیکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے خصوصیت کے ساتھ. یہ ہمارا اسپیشل پرسنز کے لیے پروگرام ہوا کرتا ہے، تو خود بھی دیکھیں اور اسپیشل پرسنز آپ کے ارد گرد موجود ہوں تو انہیں ضرور بے ضرور یہ پروگرام دکھائیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.